ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 5 خاص سپاہیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ اہم سفر کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کا قریبی ساتھی علی ابن سفیان بھی شریک تھا اور آپ کا ایک خاص وزیر بھی شامل تھا، آپ کے ہمراہ جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ سفر بہت طویل تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تلاش میں تھے کہ آخر کوئی ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں تھوڑی دیر آرام بھی کیا جائے اور کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو جائے۔ گھوڑے دوڑتے دوڑتے سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر ایک پہاڑی کی چوٹی کے پاس سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر دھواں اٹھ رہا تھا۔ سلطان نے سپاہیوں کو اشارہ دیا کہ ضرور اس پہاڑی کی چوٹی پر کوئی رہ رہا ہے، لہٰذا وہاں جا کر ہمیں کھانے پینے کے لیے اشیاء اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے جگہ مل جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے جہاں تک گھوڑے پر چڑھا کر سکے لے گئے اور اس کے بعد گھوڑوں کو جھاڑیوں کے ساتھ باندھنے کے بعد پہاڑی کی چوٹی کی طرف پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو دھواں جھاڑیوں میں آگ لگنے کی وجہ سے اٹھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک تیر لگا ہوا تھا جس کے نوک پر پتھر لگا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھے کہ ضرور تیر پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے چنگاری اٹھی ہوگی اور ان جھاڑیوں کو آگ لگ گئی ہوگی، لہٰذا اس پہاڑی کی چوٹی پر کوئی بھی آبادی نہیں۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی بستیاں نظر آئی اور ان میں سے ایک بستی ایسی تھی جو کہ تھوڑی دیر سفر کر کے فاصلے پر تھی۔ پیاس کی شدت بہت زیادہ تھی اور تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہمیں ایسی بستی کی طرف جانا ہوگا تاکہ ہم جلدی جلدی وہاں پہنچ سکیں اور کچھ کھا پی سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اسی بستی کی طرف نکل گئے۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گھوڑا اس بستی کے قریب پہنچا تو سلطان کی نظر اس بستی کے اندر بنے ہوئے کلیسا پر پڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ یہ بستی عیسائیوں کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر مذہب کا احترام کرتے تھے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہمیں ضرور اس بستی کے اندر کوئی نہ کوئی کنواں مل جائے گا جہاں ہم ٹھنڈا پانی پی سکیں گے اور آگے جا کر کچھ کھا لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس بستی سے گزرے تھے کہ اتنے میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی جس نے اپنا منہ مکمل ڈھانپا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں ظاہر دکھائی دے رہی تھی، وہ گھوڑے کے آگے آ کر کھڑے ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین نے بڑے ہی ماہرانہ طریقے سے اپنے گھوڑے کو روکا اور اس لڑکی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں؟ کیا تم اپنی زندگی سے اتنی تنگ آ گئی ہو؟ اس نے کہا، حضور مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا کہ آخر گھوڑے کو روکنے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا، حضور یہ بستی عیسائیوں کی بستی ہے اور اس بستی کے اندر صرف ایک ایسا گھر ہے جس میں مسلمان رہتے ہیں، وہ ہمارا گھر ہے۔ ہمارے گھر میں میری ماں اور ایک بوڑھا باپ ہے اور میں ہوں، اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے جو کہ ذہنی طور پر درست نہیں۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی، حضور آپ میری عزت بچا لیں۔ حضور میں نے آپ کی بہادری اور دلیری کے بہت سارے قصے سنے، حتیٰ کہ آپ کا نام سن کر بڑے بڑے عیسائی کانپ جاتے ہیں، حتیٰ کہ عیسائی بادشاہ رینالڈ بھی آپ کی بہادری سے خوف کھاتا ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی نے کہا، بیٹی بتاؤ آخر تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی جو تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تم مجھے کھل کر بتاؤ تاکہ میں تمہاری پریشانی کو سمجھ سکوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی بڑی ہی بے تابی سے رونے لگی اور اس کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہنے لگے کہ اس کا سارا منہ آنسوؤں کی وجہ سے بھیگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کو کہا کہ بیٹی تم ہمیں اپنے گھر لے جاؤ۔ چلو۔ اس لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پر پہنچ گیا تو گھر تھا ایک چھوٹا سا کچا مکان، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی حویلی اور حویلی کے سامنے ایک کنواں جہاں سے وہ سارے عیسائی پانی نکال کر پیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور آپ کے سارے سپاہیوں کو پیاس کی شدت بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، لہٰذا سلطان ایوبی نے گھوڑے سے اترے ہی اس کنویں کی طرف رخ کیا تو اتنے میں دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ حضور آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں،
آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے گھر چلیں، میں آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے پانی پلاؤں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ایک بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور آپ سے تعارف پوچھا، تو اتنے میں اس کی بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، امی جان، یہ شخصیت تعارف کے محتاج نہیں، ایسی شخصیت ہے جس کا نام سن کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں مصر کی سلطنت کا سلطان ہوں، لیکن اللہ کا بہت گنہگار بندہ ہوں۔ اماں جان، میں بہت گنہگار ہوں۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا کہ میرے رب، آپ کو میری ایسی کون سی نیکی پسند آئی کہ آپ نے اپنا پیارا بندہ، جس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی آنکھیں ترستی ہیں، آپ نے میرے گھر کا مہمان بنا دیا۔ پھر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ حضور، ساری زندگی ہم نے دکھ دیکھے، مشکلات دیکھی، لیکن جب آپ کو اپنے گھر میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ساری زندگی پیچھے جنت میں گزاری ہے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اماں جان، استغفر اللہ، آپ مجھے اپنا مہمان نہ سمجھیں، آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر اپنی پریشانی بتائیں۔ تو وہ بوڑھی عورت کچھ بولنے لگی تو اتنے میں اس لڑکی نے مٹی کے بنے پیالے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو پانی دیتے ہوئے کہا، حضور میں بتاتی ہوں۔ پھر وہ بتانے لگی، حضور، چند دن پہلے میں اپنی امی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازے پر دستک دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ بوڑھی عورت مجھے شکل سے ہی چلاک لگ رہی تھی، بھیک مانگنے کے ناٹک کر رہی تھی، لیکن شکل سے وہ بھکارن نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی باتوں سے میری ماں کو بے وقوف بنایا اور کہا، یہ دیوار کے سوراخوں میں تیری بیٹی نے بال دبائے ہوئے ہیں، یہ مجھے نکال کر دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر اس نے اپنے تھیلے سے اوپر بال نکالے اور یہ بال جا کر بازار میں بیچتی ہوں اور اس سے ہمیں اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں، اور یہ آپ کے کسی کام کے نہیں۔ میں نے اپنی امی کو کہا کہ امی جان، ایک نوجوان نامحرم لڑکی کے بال آپ کسی ایسی عورت کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ یہی بال آگے طوائف پہن کر بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ناچتی ہیں، اور ہم بھی ان کی گنہگار میں شامل برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ تو میری ماں نے کہا، بیٹا ایسا ویسا کچھ نہیں، یہ بال یہاں پر گڑ سڑ جائیں گے، اس بیچاری بوڑھی کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور اس بوڑھی عورت نے اپنی باتوں سے میری ماں کو قابو کر لی، اور میری ماں نے میرے منہ بوڑھی عورت کے بال باہر لے جا کر نکلی اور ایسے غائب ہوئی کہ جیسے وہ اس بستی میں آئی نہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے جسم پر کمزوری چھانے لگی، مجھے بہت پریشانی ہونے لگی۔ شام کو بھوک ہونے کے باوجود مجھ سے کچھ نہ کھایا جائے۔ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور میری ماں کو بھی نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی، سب سوئے ہوئے تھے۔ میں اپنے بستر سے اٹھی، میں اپنے آپ کو قابو نہیں کر پا رہی تھی، میں نہ چاہتے ہوئے بھی چل رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھی، ایک پیالہ پانی کا پینے کے بعد وہاں سے نکل کر عیسائیوں کے بنے ہوئے کلیسے کی طرف چل پڑی۔ چلتے چلتے جب میں کلیسا کے دروازے پر پہنچی، اندر پادری بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور جا کر پادری کی گود میں سر رکھ کر سو گئی۔ اس کے بعد پادری نے میرے ساتھ کیا کیا مجھے معلوم نہیں۔ حضور، اس کے بعد ہر روز بوڑھی عورت آتی، مجھ سے بال لے کر چلی جاتی، لیکن میں خود کو قابو نہیں کر پاتی۔ میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ جیسے اب آئے گی میں اس کو بال اپنے نہیں دوں گی، لیکن وہ کچھ ایسا پادری نے کر دیا کہ جیسے وہ بوڑھی عورت آتی ہے میں بے قابو ہو کر اپنے سر کے جھڑے ہوئے بال اس کو نکال دیتی ہوں، اور بوڑھی عورت بال لے کر غائب ہو جاتی ہے۔ اور جیسے ہی رات کا وقت ہوتا ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں خود کو بے قابو ہوتے ہوئے اس پادری کے پاس پہنچ جاتی ہوں اور اس کی گود میں سر رکھ کر سو جاتی ہوں۔ جب میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے صبح کا منظر یاد آتا ہے اور میں ایک ندی کے کنارے پڑی ہوتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے اس بوڑھی عورت کو، اس پادری کو سبق سکھایا جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی ترکیب سوچنی ہوگی۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر اس علاقے کے اندر کوئی ایسی عورت تلاش کی جائے جو اس لڑکی کی طرح خوبصورت ہو لیکن مسلمان ہو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر ویسا سپاہی چلا گیا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آپ جب وہ کل بوڑھی عورت آئے گی ہم سب چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھیں گے، لیکن اس بار تمہاری جگہ وہ عورت جو کہ سپاہی تلاش کر لائے گا اس کو بال دے گی، اور وہ بال بھی گھوڑی کے دم کے ہوں گے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت حیران ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سپاہی ایک لڑکی کو لایا جو کہ اس نے ساتھ والی عورت سے مدد کے لیے لائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو ساری ترکیب سمجھا دی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی کو کہا،
جیسے ہی وہ کل بوڑھی عورت تم نے نقاب کر لینا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ تم اس کی بیٹی ہو اور تم سے بال لے کر چلی جائے گی۔ اگلی صبح ایسا ہی ہوا، وہ بوڑھی عورت آئی، اس نے اس گھوڑی کے بال دیے، اب وہ چلے گی۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کہا کہ تم اب چلنے کا ناٹک کرو، کیونکہ اس بار جو بھی پہلے ہوتا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب وہ لڑکی میں محسوس کر رہی تھی کہ پہلے کی طرح وہ کسی کے قابو میں نہیں۔ اب وہ چلتی جا رہی تھی اور سلطان صلاح الدین نے اس کے پیچھے تھے۔ وہ لڑکی اس پادری کے کلیسا کے دروازے پر پہنچی اور جا کر اس کی گود میں سو گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جا کر اندر کا منظر دیکھا تو ساری انسانی ہڈیوں کی کھوپڑی کوئلے پڑے ہوئے تھے اور ایک گڑیا جس کی آنکھ نہیں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھے کہ یہ پادری کا کوئی عجیب قسم کا جادو یا کوئی ایسا کام کر کے جو اس لڑکی کو اپنی طرف بلاتا ہے اور اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور اس کے جسم کے ساتھ کھیل کر صبح اس کو ندی کے کنارے چھوڑ دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت تلوار نکالی اور اس پادری کے گردن پر رکھ دی۔ اچانک اپنی گردن پر تلوار دے کر پادری خوف میں پڑ گیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کیا وقت آ گیا ہے کہ تم سے حساب لیا جائے اور تیری اب گردن اڑا دی جائے؟ تو اتنے میں اس نے کہا کہ حضور میری گردن نہ اتاریں، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا حضور اس لڑکی کے بال اس بوڑھی عورت کے ذریعے منگواتا ہوں، ان بالوں سے کالا جادو کرتا ہوں، کالا جادو کرنے کے بعد اس لڑکی کو قابو میں کر لیتا ہوں۔ یہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہ مسلمان تھی اور میں مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا ہوں، اور میں اس سے کے جسم سے کھیل کر بڑے ہی فخر سے کہتا ہوں کہ ان کو اپنا دین تو نہیں بچا پایا، لیکن آج مجھے اس کی بات کی سمجھ ہو گئی۔ ان کا رب ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں انسان کی سوچ نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے عیسائیوں کے سامنے اس پادری کا راز کھول دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پادری کو کلیسا کے سامنے قتل کر دیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کے بعد وہ سارے عیسائی مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بستی کے اندر بہت ہی اعلیٰ شان مسجد بنانے کا حکم دے دیا، اور بہت سی روایت میں ملتا ہے کہ اس بستی کی وجہ سے ارد گرد کی بستیاں بھی مسلمان ہونے لگی اور پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہ واقعہ اس وجہ سے بہت مشہور ہوا کہ ایک لڑکی اور ایک پادری کی وجہ پورا علاقہ جو کہ کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا سارا مسلمان ہو گیا۔